میں نے ہمت کی اور بھائی کے کمرے میں جانے لگی، لیکن دل میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ نہ جانے بھائی کا کیا رد عمل ہوگا۔ خیر، میں ڈرتے ڈرتے بھائی کے دروازے تک پہنچ گئی تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کر سیدھا اندر چلی گئی۔ بھائی کو دیکھتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ بھائی تو خالی انڈر ویئر پہنے سویا ہوا تھا، اور میں جا کر آرام سے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی نیند میں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ میں بھائی کے بالوں میں آرام آرام سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ بھائی کے بال بہت پیارے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں خوب انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ بھائی تو نیند میں تھا۔ تقریباً بہت ہی ٹائم بھائی کو چھیڑتی رہی، کبھی بھائی کے بالوں کو ہاتھ لگاتی، کبھی بھائی کے گالوں پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو دباتی، لیکن بھائی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نشہ پی کر سو گیا ہو، ابھی تک نہیں اٹھ رہا۔ میں اتنا تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ تو سویا ہی رہا۔ میں نے سوچا اب بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلایا تو وہ اٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، شیزا باجی، سب خیریت تو ہے نا؟ اس ٹائم کیا ہوا، میرے کمرے میں آئی ہو؟ میں نے کہا، بھائی کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، تھوڑا ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ تو بھائی کہنے لگا، ہاں شیزا باجی، اچھا کیا، مجھے تو ویسے بھی نیند آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں تو کب آئی۔ پھر میں بھائی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور بھائی سے پوچھنے لگی کہ بھائی ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ بھائی کہنے لگا، باجی تمہارے سامنے تو میں کچھ چھپاتا ہی نہیں۔ اور میں اسے کہنے لگی، دیکھو بھائی، ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بیچ، ہمارے دلوں میں جو بھی بات ہو، ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، ہم کوئی شرم نہیں کریں گے۔ بھائی کہنے لگا، ہاں باجی، تو ٹھیک ہی کہتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ نہیں سنائیں گے تو اور کس کو سنائیں گے۔ پھر میں دل میں تھوڑا خوش ہوئی کہ چلو بھائی لائن پہ آ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب تیر نشانے پر لگنے والا ہے، تو میں نے تیر چھوڑ دیا اور بھائی کو کہا، بھائی تم روزانہ ٹی وی میں فلمیں دیکھتے ہو تو تمہیں کیا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ نا، یہ سب اگر اتنا ہر رات تم دیکھتے ہو۔ تو بھائی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس کے بعد جواب دیا، باجی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بس میں ان کو دیکھ کر ہی گزارا کر رہا ہوں، اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، میرا دل تو بہت کرتا ہے۔ پھر میں تھوڑا اور بھائی کے قریب ہوئی اور بھائی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، بھائی میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ تو وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ باجی بہت خوبصورت ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تم میری بہن نہ ہوتی تو تیرے ساتھ ہی دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، بھائی بہن تو کیا ہوا، ہم بھائی بہن ہیں تو کیا ہوا، تم نے وہ بھائی بہن والے ناول نہیں پڑھے؟ ان میں بھی تو یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت پڑھے ہیں، اس لیے تم سے تمہارے دل کا راز لینے آئی تھی۔ بھائی کہنے لگا، کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم ہاسٹل میں اکیلے ہی رہتے ہیں اور ہمارے پاس نہ کوئی آتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اپنی زندگی سکون سے جیتے رہیں گے۔ اور بھائی بہت خوش ہوا۔ بھائی نے مجھے کمر سے ہاتھ ڈال کر ایسے کھینچا کہ میری تو سانسیں اٹک گئیں، اور مجھے کہنے لگا، شیزا باجی آج میں بہت خوش ہوں، چلو آج چلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، واپس آ کر پھر کھیلتے ہیں۔ میں بھی جوان تھی اور خوبصورت تھی، لیکن میرے دل میں ڈر کھائے جا رہا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کس طرح کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ آج تک میں کبھی اس طرح سے نہیں کھیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا، لیکن خوشی بھی بہت ہو رہی تھی، کیونکہ آج مووی والے ساری بات سچ ہونے والی تھی، اور بھائی بھی آج پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ اس کا سپنا پورا ہونے والا تھا۔
وہ مووی دیکھ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اور ہم دونوں اپنے ہاسٹل سے نکلے، بازار کی طرف جانے لگے۔ ہم بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر جا رہے تھے اور ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے، کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے ہی تھا کہ ہم بازار سے واپس آ کر کیا کرنے والے ہیں۔ اور ہم آئس بار پر گئے، وہاں پر ہم نے بہت ہی مزے کی آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد ہم دوسری دکان پر چلے گئے، شاپنگ وغیرہ کی، اور کھانا بھی ہم نے ہوٹل میں کھایا، کیونکہ ہم نے کھانا بنانے کا ٹائم آگے سے جا کر کہاں ملنے والا تھا۔ ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور میں بھائی سے پوچھ بھی رہی تھی کہ بھائی آج پھر کیا پلان ہے، کیا ارادہ ہے؟ بھائی کہنے لگا آج سونے کا تو دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں نے کہا بھائی میں تو ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو بھائی کہنے لگا شیزا کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے، پھر بعد میں بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری خاطر سب کچھ سہ لوں گی، لیکن میرا بھائی خوش ہو، اس سے زیادہ مجھے خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ پھر بھائی نے کہا باتوں پر ٹائم ضائع نہ کرو، چلو جلدی کھانے ختم کرو، گھر چلتے ہیں، آج تو صبر نہیں ہو رہا۔ پھر ہم نے کھانا ختم کیا اور بھائی نے ہوٹل والے کو بل پے کیا، اور ہم پیدل نکل پڑے ہاسٹل سے۔ شہر ہمارے پاس ہی تھا، کیونکہ ہم پیدل آیا جایا کرتے تھے، اور ہم ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری تو سانس اٹک اٹک کر چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور بھائی بہت خوش تھا، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے جا رہے تھے اور بہت خوش ہوتے جا رہے تھے۔ خیر ہم اپنے ہاسٹل پہنچ گئے۔ بھائی نے اپنے کمرے کا لاک کھولا اور مجھے کہنے لگا شیزا باجی آج کے بعد ہم اکیلے نہیں رہیں گے، ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے اور ایک ہی کمرے میں پڑھائی کریں گے اور ساتھ ہی سوئیں گے، اب تو ہمارے بیچ کوئی فرق نہیں رہا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں تو ویسے ہی آپ کے لیے راضی ہوں۔ تو بھائی نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگے تم بیٹھو میں ابھی آیا۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کچھ دیر بعد ہی مووی والے سب سین سچ ہونے والے ہیں۔ اسی سوچوں میں گم تھی کہ بھائی آ گیا اور مجھے پکڑ کر۔ ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ شیزا باجی کی پورے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر کلک کریں۔ شکریہ۔